تو اس لیے کسی ایسے شخص کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پالیسی ہے ہم بائی نیم کسی کا بھی ذکر نہیں کرتے سوائے تمام طبقات کے ائمہ مسلمہ کے اور متفقے جن کو سب مانتے ہیں. جس موصوف کا نام پرویز صاحب آپ نے لیا ہے اس کو سب نہیں مانتے بلکہ اس کو تو ان کا اپنا بھی ایک بہت تھوڑا طبقہ مانتا ہے، اور وہ بندہ بنیادی طور پہ دین میں کوئی اتھارٹی بھی نہیں تھا، اس کا فیلڈ یہ نہیں تھا، اور اس نے باقاعدہ درس نظامی کی تعلیم حاصل کی ہی نہیں تھی، اور جو بات وہ کرتا تھا انتہائی سطحی بات کرتا تھا، اور انتہائی سطحی بات کر کے چونکہ اس کا تھوڑا سا تعلق میڈیکل لائن سے تھا تو میڈیکل لائن سے ہونے کی وجہ سے اسلام کو اس نے تھوڑا سا ماڈرن وے سے اسلامی اصطلاحات کو لیا، تو جو کالج یونیورسٹی کے لوگ ہیں تھوڑا اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئے. یہ اس کی صرف ہے، وہ کسی معاملہ میں کہ اس کی کوئی ریسرچ ہو، اس کی کوئی تحقیق ہو، یا کوئی وہ بہت بڑا منجھا ہوا عالم ہو، ان تمام باتوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کے وہ مخصوص جو انداز تھے وہی اس کی زندگی بھر موجود رہے، اور اس نے اگر 5 بار بھی تقریر کی تو وہ سیم ہی تقریر کی اس ٹاپک پر. عظمت رسالت پر اس کی ایک سپیچ ہے اور وہ اس نے 10 بار کی ہے اور ایک ہی کی ہے. ایون کہ تھوڑا عرصہ پہلے اس نے جو ایک چینل پر تقریر کی تو وہ بھی وہی تھی جو 20 سال پہلے اس نے کی تھی. تو اس لیے وہ کوئی اتنی بڑی اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ اس کو کوٹ کیا جائے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چونکہ اپنی بات کو اتنا وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہوں، کہ وہ دوسرے بندے استغفر اللہ ہر دوسرے بندے کو جب اس نے مثلا یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اس شخص کو کیا مرحوم و مغفور کہنا جائز ہے یا نہیں، تو میں نے بات یہ عرض کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پالیسی کے مطابق کسی بھی ایسے شخص کا نام لینا ہی نہیں چاہیے آن ایئر بھی یا ٹی وی کی سکرین پر بھی جو مسلمہ نہیں ہے. اپنے مکتبہ فکر میں اور اپنے گروپ اور حلقہ میں بھی جس کا اس کا دعویٰ اس میں بھی وہ مسلمہ نہیں ہے، متنازع ہے، اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور اس کا انتہائی سطحی فہم ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ محترم پرویز صاحب کے سوال پر کہ ایسے شخص کا نام تو لینا ہی نہیں چاہیے جو مسلمہ نہ ہو کسی کے نزدیک بھی اور کنٹروورشل ہو. جہاں تک جس بندے کا نام لیا گیا اس بندے کی سوچ اتنی سطحی تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ کہتا کہ میلاد شریف منانا یہ ہندوؤں کی تپسیاں کرنے کے مترادف ہے. پھر وہ کہتا میلاد شریف منانا عیسائیت کے وہ کرسمس منانے کے مترادف ہے. پھر وہ کہتا میلاد شریف کی بدعات و شرکت. اس نے جو توحید اور شرک پر لیکچر دیے یا کتابیں لکھیں اور اقسام شرک پر اس نے لکھا اور بولا، تو اس میں اس نے اللہ کی توحید پر بات ہی کوئی نہیں کی. اس نے سوائے انبیاء کرام کی توہین کرنے کے، اولیاء کرام کی توہین کرنے کے، صلحاء کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کے، اس نے اور اس میں کوئی تصور پیش کیا ہی نہیں. اس لیے وہ شخص میں بات کر رہا تھا کہ وہ شخص ایسا تھا کہ وہ خواہ مخواہ ہیلنے بہانوں سے نبیوں کی توہین کرتا، صلحاء کی توہین کرتا، اولیاء کی توہین کرتا. حتیٰ کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس نے وہ حدیث پیش کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی اور امت کا ایک زبردست کلیش بیک آیا اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، اور پھر اس نے آ کر انٹرنیٹ پہ کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے، اس طرح کی باتیں کی. اور آخری اس سے بیان بھی جو دلوایا گیا وہ یہی تھا کہ میں سٹل اپنی بات پر قائم ہوں، مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اس طرح نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا. یعنی اس کو پھر بھی رجوع کی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، حالانکہ ائمہ نے، علماء نے، صلحاء نے اس پر گرفت کی، اس حدیث کے متن کو مضطرب قرار دیا، اس حدیث کی روایت کو انہوں نے اس میں سکم قرار دیا اور واضح کیا، اور باقاعدہ اس روایت میں بات یہ کر رہا تھا، اور اس نے ہیلو بہانوں سے اس غلطی کو نہیں مانا، اسے رجوع نہیں کیا ہے، اور اس کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ اس کی اتنی بڑی اس سے گستاخی ہوئی ہے اور وہ اس گستاخی کو واپس لے. جبکہ یہ علماء کا، ائمہ کا اور تمام دینی اکابرین کا اور اتھارٹیز کا متفقہ فیصلہ ہے
کہ اگر کوئی ایک حدیث پاک اس چیز کو بیان کر رہی ہو جس سے تمام باقی مسلمہ عقیدے کی نفی ہوتی ہو یا کسی مسلمہ شخصیت پر زد پڑتی ہو تو اس کی تعویل کی جائے گی. یہ تمام کے نزدیک ایک مسلمہ قانون ہے کہ جو بات طے ہو چکی ہے اس پر اگر کوئی روایت، کوئی خبر، کوئی اثر، کوئی قول، کوئی کسی سطح کا بھی آ جائے تو اس کی توجیہ کی جائے گی، تعویل کی جائے گی. اس لیے میں یہ بات کر رہا تھا کہ اولیاء، صلحاء اور اکابرین امت وہ سرمایہ ہیں اور ماڈل ہیں امت کے لیے سرکار کی اتباع میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہیں تو ان کے اوصاف میں سب سے پہلا ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے دور شرک میں بھی شرک کی نجاستوں سے دور رکھا. تو جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بات آتی ہے تو اس وقت ہم اللہ معاف کرے استغفر اللہ اس بات کا آن ایر پرچار کریں جی انہوں نے شراب پی کے نماز پڑھائی تھی. پھر یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. جنگ بدر کے قیدیوں کے واقعات اور ان کی قید کے سلسلے میں قرآن مجید جو ڈسکس کر رہا تھا کہ اب یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفسیر کو کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، لکھا بھی اس نے، کہ صحابہ میں اختلاف ہوا کہ بدری قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو جلا دیا جائے اور فتنہ ختم ہو جائے، ختم کر کے رکھ دیا جائے. مختلف آراء آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آراء تھی. تو یہاں پر وہ کہتا ہے، اور میں بات ثبوت کے طور پہ، میرے پاس ثبوت ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں، ثبوت کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید نے کہا تریدون عرض الدنیا، کہ تم معاذ اللہ دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو. اور کہتا ہے یہاں پر اللہ نے جب اللہ اپنے نبیوں کو ڈانٹتا ہے، ڈانٹ پلاتا ہے، جھڑکتا ہے، ان کی گرفت کرتا ہے تو پھر اللہ کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں. یہاں اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے، استغفر اللہ. حالانکہ تریدون کا لفظ جمع کا لفظ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو جمع مذکر حاضر میں یہ تمام اصولیین کا متفقہ قاعدہ ہے کہ جمع بول کر جب جمع بات ہوتی ہے تو کسی ایک کو معین آپ کر ہی نہیں سکتے ہو. اگر آقا سرور کائنات کی بات ہوتی تو آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار کو کبھی ڈانٹا ہی نہیں ہے، نہ ہی سرکار کو رب ذوالجلال نے کبھی اس انداز سے خطاب فرمایا ہے. ایسی جو آیات اور احادیث ہیں ان کی تعویل وہ کہتا ہے تریدون عرض الحیات الدنیا کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی کو ڈانٹ پلائی ہے اللہ پاک نے استغفر اللہ، اور کہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی چاہ رہے ہو. استغفر اللہ. وہ ہستی جس کو اود پہاڑ کے برابر سونے کی چابیاں دی جائیں، جبرائیل امین پیش کرے تو سرکار فرمائے مجھے یہ چابیاں نہیں چاہیے. جو ہستی ایک رات نرم و گداز بستر پسند نہیں فرماتی. یعنی اتنی کامن سینس کی بات جب رسالت پاک کی توہین کی بات آتی ہے تو وہ اتنے دھوم دھڑلے سے بیان کرتا تھا. اس شخص کے بارے میں مرحوم و مغفور کہنا یا اس کو کسی سطح پر کوٹ کرنا وہ اس قابل ہی نہیں ہے. اسے نہ اصول تفسیر کا پتا تھا، نہ تفسیر کے رموز اس کو پتا تھے، نہ اس کو یہ پتا تھا کہ معنی مفہوم کیسے کیا جائے. اچھا، اب جو کلمات استعمال ہوتے ہیں نا کسی شخص کے لیے بھی، جو ہمارا یہ پہلے بھی ٹاک چل رہا تھا، کلمات سلام ہیں، کلمات صلات ہیں، کلمات تردی ہیں، کلمات ترحم ہیں. کلمات صلات صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خاتم النبیین کی ذات پاک کے لیے ہیں. کلمات سلام صرف انبیاء کرام کے لیے ہیں. کلمات تردی صرف صحابہ پاک کے لیے ہیں. اور کلمات ترحم صرف اولیاء نیک اور صلحاء کے لیے ہیں. مرحوم کا جو لفظ اس سینس میں ہے وہ دعائیہ کلمہ ہے اور وہ دعا ہے. مرحوم کہنا یزید کے بارے میں بھی جو کہتے ہیں مغفور اللہم، وہ مغفور بمانا دعا کے کہتے ہیں یا اس کو یقین کی شکل میں مفعول کے معنی میں لے کر کے وہ بخشا ہوا ہے. اس لیے کسی اس شخص کے لیے مرحوم و مغفور کہنا ہرگز جائز نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس بات کا حقدار ہے، نہ ہی اس کو یہ بات پہنچ سکتی ہے. کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے اس کو کسی سینس میں دعا کے انداز میں، رحم کے انداز میں کسی طرح بھی اس کو کلمات خیر نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی کہنے کی اجازت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کا اتنا کھلی ہوئی دشمنی اور عداوت نبی پاک سے، صحابہ پاک سے، امت مسلمہ کے مسلمہ عقائد کو شرک، بدعت اور ہندو کی تپسائیں کہنے والے شخص کے لیے کوئی رحم کا جذبہ نہ ہوتا ہے، نہ ہی ہونا چاہیے.